اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، بندہ جب فوت ہو جاتا ہے تو سب کچھ دنیا میں رہ جاتا ہے سوائے تین کام۔ تین چیزیں ہیں جو اس کو قبر میں فائدہ دیتی ہیں، باقی سب کچھ ختم ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ وہ فرمایا صدقہ جاریہ، یعنی نیک اولاد کا چھوڑ جانا۔ تین جو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں، ہم میں سے اگر ان تینوں میں سے کسی کے پاس ایک بھی ہے تو بہت شکر الحمدللہ۔ تو صدقہ جاریہ مسلسل جاری رہنے والا قیامت تک، وہ تین باتیں جو آپ نے ارشاد فرمائی، ایک نیک اولاد چھوڑ جانا، اور دوسرا کوئی نیک کام ایسا کر جانا جیسے مسجد بنا دی، دینی کام، ہسپتال، ویلفیئر سسٹم، عوام کے فلاح کے لیے دین کے کام، اور ایک تیسرا کام کوئی دینی علوم پڑھا جانا، دینی کتب جیسے ہمارے استاد یہ دین پڑھاتے ہیں۔ تو ان تینوں میں سے محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کا جو پہلا نقطہ جو صدقہ جاریہ اولاد ہے، الحمدللہ انہوں نے صدقہ جاریہ اپنی اولاد چھوڑی ہے۔ محمد شفیق مرحوم بڑے بیٹے فوت ہوئے تو وہ نمازی تھے پانچوں وقت۔ ہمارے ہاں تو بہت سلام لینا اور عاجزی اور کسی سے زیادتی نہ کرنا۔ یاد رکھیں، صرف اللہ کی عبادات کر لینے سے کام مکمل نہیں ہوگا۔ دوسری سائڈ بندوں کے معاملات ہیں، وہ سب سے پہلے یہ دونوں چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو پھر بندے کی گواہی بنتی ہے۔ ایک بندہ دینی کام تو کر رہا ہے، وہ نمازی ہے، حاجی ہے، عالم ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اس کے دنیاوی سطح پہ معاملات ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ رف آدمی ہے۔ ایک بندہ دنیاوی سطح پہ بہت مضبوط ہے، اس کا لین دین معاملات سب ٹھیک ہے، لیکن وہ دینی معاملات میں نہیں ہے، وہ بھی رف ہے۔ یہ دین اور دنیا تب بھی ہوگا جب اللہ کی معاملات، اللہ کے احکام کے ساتھ بندوں کے ساتھ بھی اس کا معاملہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو یہ اب دو بیٹے ہیں، محمد وسیم صاحب، اب جب بھی وہ گھر میں ہوں میرے مسجد میں آتے ہیں، جماعت پہلی سطر میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور ظاہر ہے اگر میں دیکھتا ہوں تو باقی نمازیں بھی جو باہر ہوں گے پڑھتے ہیں۔ عتیق صاحب مجھے بھی بہت سالوں سے رابطہ ہے، تو یہ صدقہ جاریہ چھوڑ گئے ہیں، یہ ان کے لیے بڑا کام کرے گا۔ یہ جو بچے نماز پڑھتے ہیں نا، اگر میرے بچے بھی آپ کے بھی نمازی ہو جائیں تو 5 نمازوں میں کم از کم 21 مرتبہ وہ نماز کے اندر کہتا ہے وَلِوَالِدَيَّ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي، اللہ مجھے بھی بخش، میرے ماں باپ کو بھی۔ اب ایک بندہ 5 نمازوں میں 21 مرتبہ کہہ دیتا ہے دعا نماز کے حالت میں کہ مجھے بھی ماں باپ کو بھی بخش، تو کبھی تو دعا قبول ہوگی۔ تو یہ بہترین صدقہ جاری ہے کہ وہ بچے نماز پڑھ رہے ہیں اور 21 مرتبہ روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور اگر کسی کا ایسا بچہ ہے تو بڑی بہت خوش نصیبی، میرا بچہ آپ کا، یار یہ صدقہ جاری ہے۔ یہ کام ضرور کر جائیں کہ دنیاوی معاملات بھی اس کے ٹھیک ہوں، ان کے بچوں کے بھی ٹھیک ہیں۔ میں شہادت دیتا ہوں، مجھے بھی 25-30 سال سے رابطہ ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ دنیاوی معاملات میں بھی اور دینی میں بھی مضبوط ہیں، تو یہ اپنے والد کے لیے صدقہ جاری ہے۔ اس حدیث کے تحت ان کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اور دوسرا، دینی معاملات میں پھر میں کام کر جانا صدقہ جاری ہے۔ تو یہ مساجد میں ہمیشہ بل وغیرہ ان کے بچے اور خود بھی ترجیح دیتے رہے، یہ بھی ایک طرح سے دوسرا صدقہ جاریہ بھی ان کی طرف سے ادا ہوتا ہے۔ اور اللہ ہم سب کو یہ دوسری صدقے جاریہ کی بھی توفیق دے، پہلی بھی اور دوسرا بھی، کہ آپ اگر کسی مسجد سے ریلیٹڈ ہیں، آپ بل دے رہے ہیں تو آپ بہت لکی ہیں۔ یہ صدقہ جاریہ تعمیر کر رہے ہیں، آباد کر رہے ہیں، کو ویلفیئر غریبوں کی بھلائی کا کام ہے۔ تو یہ صدقے جاریہ جو ہے یہ قیامت تک تو مساجد رہیں گی، کام دینی، تو آپ اس کے مستحق ہیں۔ اس طرح یہ بھی۔ اور تیسرا آخری بات، دینی معاملات، دینی علوم پڑھا جانا، کسی کو سدھار جانا، کسی کو دین پہ لگا جانا، مسلمان کر دینا، دینی تعلیم دے دینا، تو یہ اساتذہ علماء کے اندر بہت لمبی تعداد ہے۔ یاد رکھیں، حدیث کے مطابق قیامت تک بھی زیادہ تعداد میں کسی بھی جو دنیاوی سطح ہیں، جو دنیاوی ڈپارٹمنٹ ہیں، اس میں زیادہ تر لوگ خراب ہو جائیں گے، لیکن علماء کی اکثریت خراب نہیں ہوگی۔ یہ قرآن و حدیث سے میں ایک خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔
کہ آج بھی اور کل بھی علماء کی اکثریت گمراہ نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے اس کے ذریعے اپنا دین چلانا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں تو دین ہے۔ تو بہرحال بیچ میں ایک اکا دکا ہوں بھی تو صدقہ جاریہ، جو عالم ہے دین پڑھا رہا ہے، آپ کے مبلغ ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کی صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کسی کو نمازی بنا دیں، کسی اپنا تبلیغ کر دیں، اب یہ اللہ تعالیٰ ان تینوں صدقہ جاریہ سے ہمیں مستفید فرمائے، آمین یا رب العالمین۔